سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں، ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے، اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں؟ باقی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کو ملتی کہ بیویوں کو بھی ملتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دی تھی، حضرت عمر کی بیٹی کو دے دی تھی، بیویوں کو دے دی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا، میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی۔ حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا، میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی۔ مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے، جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا۔ اب بعض لوگوں کا مذہب بھی یہی ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا، ان کو الزامی جواب دیا کریں۔ تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی، حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم لالچ کریں گے، جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے، صحیح حدیث ہے نا، نبی نے ان کا سارا، انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے، نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو کیا وہ ایک باغ، اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا، وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں، نبی کے غار یار ہیں، وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ اور انبیاء کرام السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جاگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے افیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاید تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال، بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کے بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک، سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایام فاطمیہ سے درس لیں، اگر ہم سیرت سیدہ سے درس لیں تو یہ حالات پیش نہیں آئیں گے۔ آخری وقت ہے، جناب سیدہ ام المؤمنین سے ارشاد فرماتی ہیں اتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے،
اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں، اب سیدہ کا کردار دیکھیں. لیکن جب دربار میں آتی ہیں کیا فرماتی ہیں؟ اقول عودا وبدعا ما اقول الا اقول ولا اقول غلطا افعل وما افعل شططا. میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی میں کل کہوں گی. میں صدیقہ ہوں، میں جو میں کہہ رہی ہوں کل بھی میں ایک دربار میں کہوں گی، ایک بارگاہ میں کہوں گی. آج تم نے جھٹلا دیا، کل جہاں میں کہوں گی وہاں کا زعیم میرا بابا ہوگا اور وہاں سلطنت احکم الحاکمین کی ہوگی. محشر کے دن میں دوبارہ یہ مقدمہ رکھوں گی، میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے. اقول وما، کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتی. افعل وما افعل شططا، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ. حاکم وقت کو للکارنے والی اپنے گھر میں عطار نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ حضرت خلیفہ نے جو غصب کیا، غصب تو نہیں لکھا انہوں نے، جو فدق لیا، چھینا، شفقت پدری کی وجہ سے تھا. کسی سے کوئی مال چھینا ہے وہ غصب نہیں ہے بلکہ وہ مہربانی ہے. وہ کیوں مہربانی ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب سیدہ دنیاوی چیزوں میں دل بستگی لگائیں، دل ان کا دنیاوی چیزوں میں نہ رہے، وہ معنوی چیزوں میں رہیں. اس لیے ان سے فدق چھین لیا تھا. فدق دیا کس نے تھا؟ کوئی دنیا دار تھا جس نے فدق دیا تھا؟ فدق بحکم خدا دیا گیا تھا. فدق خود رسول خدا نے دیا تھا. لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور فدق کا جتنا مال آتا تھا، 4 سال یہ فدق بی بی کے پاس رہا، جتنا مال آتا تھا اور کم مال نہیں آتا تھا، بہت زیادہ مال آتا تھا. بہت زرخیز زمین تھی، بہت باغات تھے وہاں پر. آپ کی زندگی میں ایک ہی کھال تھی گھر میں، اسی کھال پر بیٹھتے تھے، اسی کچھ بھی نہیں تھا. آپ کی درآمد نہیں تھی، درآمد بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، فدق بھی تھا. پھر کیا کرتی تھی؟ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے دیا کرتی تھی. سورہ دہر شاہد ہے، سورہ دہر کی 18 آیتیں گواہ ہیں. اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ سارا مال بی بی اپنے اوپر خرچ کرتی تو کبھی بھی یہ لوگ فدق نہ چھینتے. ان کا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ابر تھیں، نیکی کرنے میں سب سے آگے تھیں. خلائق کا رجوع آپ کی طرف تھا اور اس رجوع کو ختم کرنا تھا، اس مرجعیت کو ختم کرنا تھا. انتی ابر و اتقا. تقوی کیا ہے؟ عبادت سیدہ کیا ہے؟ باقی انشاءاللہ رہنے دوں پھر کبھی. عبادت سیدہ، جب محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہوتی تھی تو ملکوت میں خود خدا ندا بلند کرتا تھا، ایھا یاتی انظروا الی امتی. ملائکہ جو عبادت میں ہیں، چھوڑو اپنی عبادتوں کو، عبادت دیکھنا ہے تو میری اما کی طرف دیکھو، میری کنیز کی طرف دیکھو. اس سے بڑی عبادت ہے زہرا کی عبادت کو دیکھنا، کیسے میرے خوف سے کانپ رہی ہے، میری عبادت کر رہی ہے. اعلم باللہ. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کو رکھنا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں خدا رہے تو پھر ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت ہو جائے. باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من اللہ. یہ باقی رہ گئے، پھر کبھی کے لیے سب بات پڑھ دیجیے. محمد و آل محمد. 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے. رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ
जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा जब ये अपना हक लेने के लिए आई हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ खजूरों के बाग नहीं है, ये कोई जमीनी मलकियत का सवाल नहीं है। फदक सिर्फ बहाना है, असल दुश्मन का चेहरा दिखाना है। अगर कोई शख्स कभी भी ना माने कि मैं झूठा हूं, उसका एक झूठ अगर आप पकड़ लें तो फिर पता चल जाएगा इसने कहां कहां झूठ बोला। इन्होंने दावा कर लिया था कि हमने खिलाफत, ज़हरा साबित करना चाहती थी कि तुमने कुछ गसब किया है। जब गासबीन में से हो जाओगे फिर खिलाफत खुद ज़हरा मनवा लेगी। अब ये फदक रसूल के पास कहां से आया, इसके लिए मैं बहुत पहले बहुत तफसीली इसको मुख्तलिफ जगहों पर रिकॉर्ड करवा चुका हूं। फदक यहूदियों की सरजमीन, और ये यहूदियों की मलकियत भी नहीं है। फदक जनाब नूह के पड़पोता, जनाब नूह का एक पड़पोता था जिसका नाम फदक था, उसने इस जमीन को आके आबाद किया था। यह जमीन उसकी आबाद करता थी। जब यह मुख्तलिफ अंबिया की मलकियत रही है, मुख्तलिफ नबियों की मलकियत रही है, यह मुख्तलिफ नबियों से होती हुई हजरत मूसा के पास पहुंची थी। हजरत मूसा के पास जो अल्लाह ने आसमान से लोहें उतारी थी, उनमें से एक लोह में इस जमीन की मलकियत का तज़किरा भी था। यह कभी भी किसी नबी के अलावा किसी की जागीर नहीं रही थी। हजरत मूसा के बाद जब यहूदियों ने मूसा के दीन पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस फदक जमीन पर भी काबज हो गए। कोई भी जगह जहां अहले बैत जाते हैं, मेरे बच्चों ये याद रखना, उस जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। मौला इमाम हुसैन जो मदीने से करबला आए तो आप ये समझते हैं, आपको मिंबरों में बताया जाता है एक रेगिस्तान, एक सहरा था, गुजरते गुजरते हुसैन, जहां आज मौला हुसैन की कब्र है, ये इब्राहिम का घर है। इराक का पुराना नाम बाबुल है और हजरत इब्राहिम को इसी सरजमीन पे उतारा गया। ये जो आज करबला है, इसका इब्रानी जुबान में पुराना नाम उर था। जहां आज हुसैन मौला की जर्री है, यहां हजरत इब्राहिम का घर था। कभी भी इमाम किसी भी दूसरी जगह पे दफन नहीं होते। एक पूरी मजलिस पढ़ी जाएगी कि ये बगदाद क्यों पहुंचे थे। ये इमाम की हर जगह पे जाने की कोई ना कोई हिकमत होती है। जब ये फदक, ये सरजमीन नबियों की होती हजरत मूसा ने एक तहरीर लिखी हुई थी कि मेरे बाद ये जो भी मेरा वसी बनेगा, योशा बिन नून, फिर उसके बाद आते आते जब यहूदियों ने दीन पे कब्जा कर लिया, ये उनके पास आ गई। ये सरजमीन यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान मुतनाज़ रही। ईसाई कहते कि हज़रत ईसा की नबूवत का तज़किरा था, ईसाई कहते थे ये हमारी मलकियत, लेकिन यहूदी अपनी अक्सरियत की वजह से इसके ऊपर काबिज हो गए। जब यहूदी इसके ऊपर काबिज हो गए तो बहुत अरसा इन्होंने इस पर कब्जा रखा। रसूल अल्लाह ने हजरत अली को वहां भेजा और वहां भेज के यहूदियों से दो मुतालबे किए। पहला मुतालबा, ये सब सरजमीन जिस पे तुम काबिज हो ये तुम्हारी नहीं है, ये हर